بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، میزان میں سب سے بھاری عمل کون سا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مومن کے میزان میں کوئی عمل حسن خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گوئی اور بد زبانی کرنے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ سامعین، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ فحش گوئی اختیار فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو سامعین، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جہنم میں داخل کرنے والی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل ہے جس سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ سامعین، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزہ دار شب بیدار شخص پاتا ہے۔ تو سامعین، مسلمان کو جن اخلاق اور رویوں کی تعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ ہیں کہ غیبت نہ کرے، سچ بولے، کسی پر بہتان نہ لگائے، ایثار، تواضع اور مہمان نوازی اختیار کرے، دل میں کسی کی برائی نہ رکھے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے کرتا ہے، کسی کی جاسوسی نہ کرے، کسی کو طعنہ نہ دے، مسلمان کی خیر خواہی کرے، سلام کرے اور سلام میں پہل کرے، دوسرے مسلمان کی خدمت کرے، خیانت سے بچے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، یتیموں کی سرپرستی کرے، غریبوں اور محتاجوں کی کفالت کرے، ماں باپ کی اور بڑی عمر کے لوگوں کی تکریم کرے، تمام مسلمانوں کی عزت کرے، لین دین اور معاملات میں ایمانداری برتے، تکبر نہ کرے، سخاوت اور صلہ رحمی اختیار کرے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے والے کو پسند فرمایا ہے۔ آپس کے معاملات کو خوش اسلوبی اور نرم زبان سے طے کریں۔ جس نے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی اختیار کر لی اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔